بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد و متعلقات مسجد یعنی مسجد کے آداب، مسجد کی فضیلت، شاندار مسجد، مسجد بنانا، مسجد میں صفائی، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو وائس اوور میں، آج کی آڈیو میں، آج کے بیان میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، مسجد کے بارے میں کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو اس لیے پوری ویڈیو ان تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مسجد کے بارے میں ساری چیزوں کو پتہ چلے حدیث کے اکارڈنگ ٹو حدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا مقرر فرمائی ہے، یعنی ایسے اعمال کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقام و قرب اور رضا تک پہنچنے والے ہیں، اور یہ پانچوں نمازیں جماعت سے مسجد میں ادا کرنا انہیں سنن ہدا میں سے ہے۔ اور اگر تم اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ یہ ایک جماعت سے الگ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، یہ اس زمانے کے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ تھا، تو تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے، اور جب تم اپنے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دو گے تو یقین جانو کہ تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے اور گمراہی کے غار میں جا گرو گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسجد کی فضیلت۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمائیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ آپ یہ کہہ کر خاموش ہو رہے کہ میں ذرا جبرائیل کے آنے تک خاموش رہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل آ گئے، آپ نے ان سے یہ سوال کیا، انہوں نے عرض کیا کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کو بھی سائل سے زیادہ اس کا علم نہیں، لیکن دیکھیے میں اپنے پروردگار سے جا کر پوچھتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنا قرب نصیب ہوا کہ اس سے قبل کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، آخر کتنا قرب نصیب ہو گیا؟ عرض کیا کہ میرے اور اس کے درمیان نور کے 70,000 حجاب قائم تھے۔ ان حجابات کے اندر سے ارشاد فرمایا، سب سے بدتر مقامات بازار ہیں اور سب سے بہتر مسجدیں ہیں، یعنی سب سے جو پسندیدہ چیز ہے وہ مسجد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز ہے وہ بازار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا ہے مسجدوں کو بلند اور شاندار بنانے کا۔ یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے بطور پیشن گوئی فرمایا، یقیناً تم لوگ اپنی مسجدوں کی آرائش اور زیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں میں کی ہے۔ تو آج دیکھ لیں کہ مسجد ایک اچھی سے اچھی بنانے کے چکر میں جو ہے وہ انسان کتنا پیسہ اس کے اوپر لگاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس ہی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی اس وقت جب میں تم سے نہ ہوں گا، جب تم میں نہ ہوں گا، اپنی مسجدوں کو اسی طرح شاندار بناؤ کہ جس طرح یہود نے اپنے کنیسے بنائے ہیں، یعنی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں یہودیوں کی، اور نصارہ نے اپنے گرجے۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصود خدا تعالیٰ کو خوش کرنا ہو اور کوئی غرض نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کے مثل اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ اب اسی سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو پوری مسجد تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن اس میں حصہ ہم اپنا ڈال دیں تو ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جب تک وہ مسجد قائم رہے گی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس حدیث سے نیت کی درستگی کی تاکید بھی معلوم ہوئی، اور اگر نئی مسجد نہ بنائے بلکہ بنی ہوئی مسجد کی مرمت کر دے تو اس کا ثواب بھی اس سے معلوم ہوا کہ کیونکہ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی مرمت کر کے یہ حدیث بیان کی تھی، اور دوسری حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مسجد میں صفائی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ، فرش پر کنکر یا پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس کے ریوارڈ جو ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جو بدلہ ہے وہ کتنا زیادہ انسان کو عطا فرما رہا ہے۔ مسجد جانے کا ثواب۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے، اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جاتے میں بھی اور لوٹتے میں بھی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا، یعنی تہجد میں یا فجر میں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک ہی نماز کے برابر، اور قبیلے یا محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر، اور اس مسجد میں جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے 100 نمازوں کے برابر، اور میری مسجد میں 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائڈ کر دیا کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ہے، محلے میں پڑھتے ہیں کتنا ثواب ہے، جہاں جمعہ ہوتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں اور حرم میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔
مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے اور شور و شغب کی ممانعت۔ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مسجدوں سے دور اور الگ رکھو اپنے چھوٹے بچوں کو، اور دیوانوں کو ان کو مسجد میں نہ آنے دو، اور اسی طرح مسجدوں سے الگ اور دور رکھو اپنی خرید و فروخت کو اور اپنے باہمی جھگڑوں کو اور قصوں کو اور اپنے شور و شغب کو اور حدوں کو قائم کرنے کو اور تلواروں کو نیام سے نکالنے کو، یعنی ان میں سے کوئی بات بھی مسجد میں حدود میں نہ ہو۔ یہ سب باتیں مسجد کے تقدس و احترام کے خلاف ہیں، اور سب سے زیادہ ہی باتیں آج کل ہم جو ہے نا مسجد میں یہ باتیں کر رہے تھے، کاروبار کی، لڑائی جھگڑے کی، یہاں تک کہ غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ تو مسجد میں صرف اللہ اللہ کریں، باقی جتنے بھی معاملات ہیں دنیاوی اس کو سب باہر رکھیں۔ مسجد میں قدم رکھنے کا ادب۔ جب مسجد میں داخل ہو تو باہر پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکالیں، پھر داہنے پاؤں مسجد میں پہلے دانا قدم رکھیں، یعنی پہلے سیدھا پاؤں مسجد کے اندر انٹر کریں پھر بایاں قدم۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں قدم باہر نکالیں، پھر دایاں قدم، پھر جوتا پہنیں، پہلے دائیں پاؤں میں پہنیں پھر بائیں پاؤں میں پہنیں۔ یعنی جب مسجد میں داخل ہوں تو جوتا اتارنے کے لیے سب سے پہلے الٹا پاؤں اتارتے ہیں اور مسجد میں پہلے سیدھا پاؤں داخل کرتے ہیں۔ جب باہر نکلیں تو سب سے پہلے جو الٹا پاؤں رکھیں گے اور سیدھا قدم جوتے میں رکھیں گے۔ نماز فجر کے لیے جاتے وقت کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ نماز فجر کے لیے مسجد جاتے وقت یہ دعا پڑھ رہے تھے: اے اللہ کر دیجئے میرے دل میں نور اور میری بینائی میں نور اور میری سماعت میں نور اور میرے داہنے نور اور میرے بائیں نور اور میرے پیچھے نور اور میرے آگے نور، اور کر دیجئے میرے لیے خاص نور اور میرے پٹھوں میں نور اور میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے بال میں نور اور میری کھال میں نور اور میری زبان میں نور اور میری جان میں نور، اور بڑھا دیجئے مجھ کو نور اور کر دیجئے مجھ کو سراپا نور، اور کر دیجئے میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، اور یا اللہ دیجئے مجھ کو خاص نور۔ یعنی ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کے لیے دعا فرمائی ہے۔ عربی الفاظ بھی ہوتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ترجمہ اس لیے بتاتا ہوں آپ کو اس دعا کی سمجھ آ جائے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا۔ یہ پورے الفاظ عربک کے ہوتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے اور باہر آنے کی دعا۔ ابو اسید سعدی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ بعض روایات میں یہ زیادہ ہے: اللہم اغفر لی ذنوبی۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے: اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی جو ہے یہ حدیث ہے۔ اور ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ جب انسان مسجد میں داخل ہونا تو دعا پڑھنے کے بعد پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور پھر اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک وہ وہاں پہ بیٹھے گا نفلی اعتکاف کی تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نماز تحیۃ الوضو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کامل طریقے سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ خود سے خیالات نہ لائے تو اس کے تمام گناہ صغیرہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وضو کے بعد ان 2 نفلوں کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ علاوہ اوقات مکروہ کہ جب بھی وضو کرے یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرے۔ یہ صرف وضو کے بعد کے 2 نفل ہیں۔ نماز تحیۃ المسجد۔ یہ نماز اس شخص کے لیے سنت ہے جو مسجد میں داخل ہو۔ اس نماز سے مسجد کی تعظیم و مقصود ہے۔ 2 رکعت نفل 2 رکعت نماز پڑھے بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں پڑھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اگر مکروہ وقت ہو تو صرف 4 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیے جائیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد کوئی درود شریف پڑھ لے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل نماز پڑھ لے، اور اگر مکروہ ہو تو 4 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب مل جائے گا۔ مسجد میں تسبیحات پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بہشت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں میوے کھاؤ۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجدیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کا میوہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دعا ہے بہشت کے باغوں میں۔ مسجدیں جو ہیں وہ باغ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے یہ دعا مانگتے: اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اس اللہ کی جو عظیم ہے اور اس کی ذات کریم کی اور اس کی ازلی سلطنت کی۔ مسجد میں سے بلا عذر باہر جانا۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے اور وہ اس کے بعد بھی بلا کسی خاص ضرورت کے مسجد سے باہر چلا جائے اور نماز میں شرکت کے لیے واپسی کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو تو وہ منافق ہے۔
کتنی بڑی وعید ہے یہ کہ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر جانا اذان ہونے کے بعد۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے۔ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بدبودار درخت پیاز لہسن سے کھائے اور وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس شخص سے آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز کھا کے مت